ابتدا سورۃ الشورى سے ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اچھے مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت اور مشورے سے طے کرتے ہیں۔ تو اسی صورت اور اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الشورى ہے۔ سورۃ الشورى کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اس کے لیے رزق کو پھیلا دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ہر شخص، چونکہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، تو ہم میں سے ہر شخص اسباب کے اوپر عمل تو کرے گا، لیکن بھروسہ اس کا اللہ کی ذات پر ہوگا، اسباب پر نہیں ہوگا، کیونکہ آخر میں نتیجہ یہ ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہیں گے رزق کو پھیلائیں گے، اور جس کے لیے چاہیں گے رزق کو تنگ کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ جو شخص من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثی، کہ جو آخرت کی کھیتی کرنا چاہتا ہو تو ہم اس کی کھیتی کے اندر اضافہ کر دیں گے۔ یعنی جو دنیا کے اندر آخرت والے اعمال کرے گا، مرنے کے بعد ان اعمال کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور جو شخص دنیا کے اندر دنیا کا ہی ہو کر رہ گیا اور صرف دنیا کے لیے ہی اپنی صلاحیتیں خرچ کرتا رہا، تو بہت ممکن ہے کہ اس کو دنیا میں دے دیا جائے، لیکن ایسے شخص کے لیے پھر آخرت کے اندر کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 25 میں فرمایا، اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، برائیوں سے ان کو درگزر کرتا ہے، اور ایمان والے وہ ہیں کہ جو اللہ کی بات کو سنتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ رزق کے معاملات لوگوں کے اپنے ہاتھوں میں دے دے، یعنی ہر شخص کے ہاتھ کے اندر اس کے معاش اور رزق کا فیصلہ ہو، اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو، بلکہ ہر شخص کے ہاتھ میں یہ دے دیا جائے کہ تم اپنی مرضی سے جو چاہے رزق لینا چاہو لے لو، تو اللہ فرماتے ہیں لبغوا فی الارض، زمین کے اندر بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ ہم میں سے ہر شخص چاہے گا اسی کو سب مل جائے اور دوسرا محروم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے رزق کا نظام انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا، بلکہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور فرمایا وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق ہر کسی کو نوازتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا، تمہاری اپنی بدعملیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ تمہارے ہر بدعملی اور تمہارے ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا کے اندر دے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تمہاری بہت ساری خطاؤں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، لیکن دنیا میں جو تم کو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے کو مصیبت پہنچے، ہلکی سی اس کی دھڑکن بھی تیز ہو جائے، اور فرمایا کہ اس کو کوئی تیز خراش یا ہلکی خراش بھی آ جائے، تو وہ اس کی بدعملیوں کا نتیجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چھوٹی سی مصیبت اس کو پہنچا کر اس کے اعمال بد کے گناہوں کا کفارہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے بارے میں کہ وہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، جو فحش کام ہیں جن پر اللہ کی طرف سے وعید آئی ہے اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ سامنے والے کو درگزر کر دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کا جواب دیتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور ان کے معاملات آپس میں باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 39 میں اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی غلط کام اور ظلم ہوتا ہے، بعض اوقات اور بسا اوقات وہ اس کا بدلہ بھی لے لیتے ہیں، لیکن اصل درگزر کرنا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ اگر کوئی شخص برائی کا بدلہ برائی سے دے دے تو اس کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کرے تو تم بھی اس کے ساتھ برا کر سکتے ہو، لیکن فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کوئی شخص معاف کر دے اور اپنے معاملات کو سدھار لے
تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اجر کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد آخر صورت میں اللہ نے آسمان اور زمین کی بادشاہت کا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی فرمایا اللہ جو چاہے جیسے چاہے پیدا کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں، بعض میاں بیوی کے جوڑے ایسے ہیں کہ اللہ ان کو بیٹی دیتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور بہت سے ایسے ہیں جن کو اللہ صرف بیٹا دیتے ہیں، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہیں او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ ان کو بیٹا اور بیٹی دونوں دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں، اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ جب اللہ دوسروں کو دے سکتے ہیں تو اس کو نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ اس کو دینے پر قادر مطلق ہے، لیکن اللہ کی حکمت کا بعض جگہ تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو اولاد نہ دے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ انسان کے اوپر کسی نبی کے اوپر وحی یا تو اللہ اس کو بغیر کسی واسطے کے دیتے ہیں یا پردے کے پیچھے سے دیتے ہیں یا اس کے پاس کسی فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ نبی فرشتے کی بات سن کر وہ وحی کی باتیں سن لیتا ہے اور آگے امت تک پہنچاتا ہے۔ آخر صورت میں اللہ نے سیدھے رستے کا ذکر کیا اور سیدھے رستے پر چلنے کا حکم دیا۔ سورہ زخرف کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنی ذات اور صفات کا تذکرہ کیا، آسمان اور زمین کے بننے کا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان سے تمہارے لیے بارش اتاری، ہر چیز تمہارے لیے جوڑے جوڑے بنائے، تمہارے لیے چوپائیں اور کشتیاں بنائیں۔ اللہ نے اپنی قدرت اور صفات کا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی بھی بستیوں کے اندر اللہ نے کوئی ڈرانے والا بھیجا ہو، مگر اس بستی کے خوشحال اور مالدار لوگ سب سے پہلے اس اللہ کے نبی کے ڈرانے والے کے منکر ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجتے تھے۔ اور ساتھ ہی اس بات کا تذکرہ ہوا کہ مشرکین مکہ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی نبی ہونا ہی تھا تو انسانوں میں سے کیوں ہوا؟ جب اس کا جواب اللہ نے ان کو دے دیا کہ انسانوں میں سے اس لیے ہوا کہ تم بھی انسان ہو، تم میں سے ہی تمہاری جنس کا آدمی نبی بھیجا ہے، کوئی فرشتہ نہیں بھیجا، تو وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ کو نبی کسی کو بنانا تھا تو کسی امیر آدمی کو بناتے، صاحب ثروت کو بناتے، ایسے شخص کو نبی بنایا جو یتیم ہے، اس کا بظاہر دیکھنے کے اندر کوئی منصب بھی نہیں ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی بہت نہیں ہے۔ اگر اللہ کو نبی بنانا تھا تو ہماری بستی کے مشہور آدمی ان کو اللہ نبی بنا دیتا، اور مکہ مکرمہ کی بستی کے دو آدمیوں کے نام بھی لیے کہ عتبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن مغیرہ کے لوگوں کو ولید ابن مغیرہ کو نبی بنا دیتا، یا طائف نامی بستی کا جو مشہور شخص عبد اللیل تھا یا عروہ ابن مسعود تھا اس کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ تو اللہ کی طرف سے اس کا جواب ملا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ قرآن ہماری بستی کے لوگوں میں سے کسی پر کیوں نہیں نازل کر دیا؟ تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا، اہم یقسمون رحمت ربک، نبوت اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، کیا اس کی تقسیم یہ لوگ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے، اللہ جسے چاہے نبی بنا دے۔ اور ساتھ ہی جواب یہ دیا کہ دنیا کی زندگی کے اندر معیشت اور رزق کے فیصلے جب ہم نے ان کے اپنے ہاتھوں میں نہیں دیے تو نبوت جو اللہ کے ہاں بہت بڑا منصب ہے، اللہ ان کے ہاتھ میں کیسے دے دیتا؟ یہ خالصتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے نبی بنا دے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر اللہ کو اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ اللہ کے منکر ہو جائیں گے تو ورنہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا اتنی دے دیتے، کافروں کو اللہ دنیا اتنی دے دیتے کہ اللہ ان کافروں کے گھروں کی چھتوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے، جو سیڑھیاں جس پر وہ چڑھتے ہیں اللہ اس کو بھی سونا اور چاندی کا بنا دیتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، اللہ ان کافروں کے گھروں کے دروازے، چوکھٹے اور وہ مسہریاں اور وہ تکیے جن پر وہ ٹیک لگاتے ہیں اللہ اس کو بھی سونے اور چاندی کا بنا دیتے۔ لیکن اللہ کو یہ خدشہ تھا کہ اللہ دنیا کافروں کو اتنی بھی زیادہ دے دیتا تو ہر شخص کہیں اللہ کا منکر ہی نہ ہو جاتا، اس لیے ہم نے کافروں کو اتنی دنیا نہ دی، لیکن دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہم نے کافروں کو دیا ہے، کیونکہ اس دنیا کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکہ ہے جو ہم کافروں کو دیتے رہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء،
کہ اگر اللہ کے یہاں اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جب ہی اللہ نے کافروں کو یہ دنیا بہت زیادہ دی ہے، اس کی یہ دلیل نہیں ہے کہ کافروں کے پاس دنیا زیادہ ہے، کہیں اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ کے قریبی ہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک در حقیقت دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ اللہ نے اسی لیے یہ دنیا بے حیثیت لوگوں کو زیادہ دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ قیامت کے دن جنت میں جب داخل ہونے کا حکم ہوگا تو صرف ہم کو خود کو نہیں ہوگا، بلکہ اگر ہماری بیویاں اور عورتوں کے شوہر اگر ایمان والے نیک اعمال والے ہوئے تو ان کو خطاب ہوگا کہ تم بھی جنت میں جاؤ اور تمہارے ساتھ تمہاری بیویاں بھی جنت میں جائیں، اور ان کی خوب آؤ بھگت وہاں پر کی جائے گی۔ وہاں پر سونے اور چاندی کے بڑے بڑے پتیلے اور گلاس اور پیالے لے کر فرشتے گھوما کریں گے، اور صرف یہی نہیں، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جنت کے اندر اتنا ہوگا کہ جو انسان کا جی کرے گا اس کو وہ وہاں پر مل جائے گا، اور صرف ملے گا نہیں بلکہ ایسا ملے گا کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کی آنکھوں کو لذت ملے گی، اور صرف یہی نہیں بلکہ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت، اللہ کی ہاں جنت ایسی ہے کہ اس کی مثال یوں سمجھی جائے کہ کسی شخص کو آنکھ نے آج تک جنت کی کوئی نعمت دیکھی نہیں، کسی کان نے آج تک جنت کی حقیقی نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل پر کبھی اللہ جنت میں جو نعمتیں دیں گے اس کا کبھی خیال بھی نہیں گزرا۔ مجرموں کا تذکرہ اللہ نے کیا، آسمان اور زمین کے اندر اللہ کی بادشاہت اس کا تذکرہ کیا۔ آخری صورت میں اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ ان کو پیدا کس نے کیا ہے۔ آپ جب ان کو پوچھیں گے کہ ان کو پیدا کس نے کیا ہے تو یہ کہیں گے ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے۔ تو آپ ان سے کہیے جب پیدا اللہ نے کیا ہے تو اللہ کے سوا تم کیوں دوسروں کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ پھر تم کدھر بھٹکے جا رہے ہو؟ اگر پھر بھی آپ کی بات نہ مانیں، آپ ان سے سلامتی والی بات کہیے اور ان سے درگزر کیجیے۔ سورہ دخان وہ سورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ دخان کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سورہ دخان کی ابتدا کتاب اللہ کی حقانیت سے ہے، اور اس بات سے ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو بڑی بابرکت والی رات لیلۃ القدر کے اندر اتارا، اور اس قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر رمضان کے اندر ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کے اندر اللہ تعالی اگلے 1 سال کی قسمت کے، رزق کے، زندگی موت کے، مقدر کے فیصلے لکھتے ہیں۔ یوں تو اللہ کے پاس ساری چیزیں لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی جا چکی ہیں، لیکن لیلۃ القدر کے اندر وہ سارے فیصلے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، اور فرشتے اگلے 1 سال تک انہی فیصلوں کے مطابق ایمان والوں کی رزق، ایمان والوں کی اور دیگر انسانوں کی جان لیتے اور دیتے ہیں۔ کسی کا رزق دیتے ہیں، کسی سے رزق لیتے ہیں، وہ اسی اعمال نامے کے مطابق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کے اندر فرشتوں کو سپرد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری صورت کے اندر شجرہ زقوم کا تذکرہ کیا کہ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ زقوم کا درخت کھانے کو دیں گے۔ ایسا درخت ہے کہ جب وہ کھائیں گے تو اس کی کھٹاس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے بعد پینے کو پانی مانگیں گے تو وہاں پر پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا، بلکہ کھولتا ہوا گرم خون ان کو پلایا جائے گا، اور ایسا پلایا جائے گا جو ان کے جسم کے اندرونی آنتوں کو جلا دے گا، اور ان سے کہا جائے گا فرشتوں سے کہ ان کو جہنم کے درمیان میں ڈال دو، اور ڈال کر ان کے سر کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالو، اور ان سے کہو کہ تم دنیا کے اندر بڑے معزز تھے، دنیا کے اندر تم بڑے عزت دار تھے، اب اس کا عذاب چکھو۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں بھیجیں گے جہاں پر ان کو موٹی ریشم اور پتلی ریشم موسم کے مطابق پہنائی جائے گی، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے گپ شپ لگاتے ہوں گے، مسہریوں پر ٹیک لگائے
ہوں گے اور وہاں پر اللہ نے ان کے لیے حور عین رکھی ہے، اس کا تذکرہ ہوا۔ سورۃ الجاثیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا وہاں پر یہ بھی فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ اے نبی آپ نے کیا اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا ہو اور اللہ نے اس کو علم ملنے کے بعد بھی گمراہ کر دیا ہو، اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں نیکی کا کام کر نہیں سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہے کہ اس کے کانوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اس کی آنکھوں پر اللہ نے پردے رکھ دیے ہیں، اس کے دل کے اوپر گناہ کی مہر لگ چکی ہے۔ جب اللہ ایسے بد نصیب کے اوپر ان چیزوں کی مہر لگا دے تو اللہ کے بعد کون ہے جو پھر اس کو ہدایت دے؟ پھر بھی کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دنیا کے اندر ہی رہنا ہے، ہم دنیا کے اندر ہی رہیں گے اور جئیں گے؟ تو ان سے پوچھا جائے کہ پھر موت کیوں آتی ہے تو وہ کہتے ہیں موت اس لیے آتی ہے کہ زمانہ، مرور زمانے کی گردش اور زمانے کی ایک ریت اور طریقہ یہی ہے کہ لوگ آتے جاتے ہیں، اسی لیے ہمیں بھی موت آ جاتی ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو ان کی بدعملیوں کا نتیجہ دیا جائے گا اور ان کے ہاتھ کے اندر ان کے اعمال نامے ملیں گے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ان سے کہا جائے گا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے اعمال نامہ جو بالکل صحیح صحیح تم کو بتائے گا تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے ہم اس کو اسی وقت اعمال نامے کے اندر لکھ لیا کرتے تھے۔ ان کی ساری برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی، جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے ان کے اوپر الٹ کر آئے گا اور ان سے کہا جائے گا۔ آیت نمبر 34 میں اللہ کا ارشاد ہے الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم اس دن کو بھول گئے تھے آج ہم تمہیں بھول جائیں گے، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ اس لیے کہ تم کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، آج تم کو اس جگہ سے نکالا بھی نہ جائے گا اور نہ ہی تمہاری توبہ قبول کی جائے گی۔ سورۃ الاحقاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کا ذکر کیا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا، اور صرف ایمان لا کر ایمان کے خلاف کام نہیں کرتے بلکہ ایمان لا کر ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور ایمان پر جمتے ہیں، یہی اصل جنت والے ہیں۔ انسانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جب گنہگاروں پر جہنم کی آگ پیش کی جائے گی تو ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تمہاری دنیاوی زندگی کے اندر تم کو بہت سی نعمتیں مل گئی تھیں جن سے تم نے خوب فائدہ اٹھایا، تم نے اس کے خوب مزے لیے، اب دنیا میں اللہ نے تم کو جب اتنے مزے دے دیے اب تمہارے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا یجمع علی عبد امنین ولا خوفین، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اوپر دنیا میں اور آخرت میں نہ دو امن دیں گے نہ دو خوف دیں گے۔ فَإِذَا أَمِنَ فِي الدُّنْيَا خَافَ فِي الْآخِرَةِ، اگر دنیا کے اندر امن سے رہا، اللہ سے ڈرتا نہ رہا بلکہ اللہ کے خلاف اپنی دنیا کی رنگینیوں میں مصروف رہا، خَافَ فِي الْآخِرَةِ، آخرت کے اندر اس پر خوف مسلط ہوگا۔ وَإِذَا خَافَ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتا رہا، جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرتا رہا، جب دنیا میں خوف سے رہا اللہ کے سامنے، امین فی الآخرہ، آخرت کے اندر ایسا شخص امن سے رہے گا۔ اس کے بعد آخری سورۃ الاحقاف کی آخر میں آیت نمبر 29 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو بھیجا تھا جو آپ کی طرف قرآن کو آ کر سنا کرتے تھے، اور جب وہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو کچھ جنات آپس میں بات کرنے لگے تو جنات کے بڑے سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا انصتو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، خاموش ہو جاؤ۔ اس واقعے کو یاد کیجئے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجاز مقدس کے اندر تھے اور بطن نخلا کے مقام پر تشریف فرما تھے اور آگے دین کی دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے عکاظ نامی بازار کی طرف جاتے تھے۔ اس زمانے کے اندر جس طرح آج کے زمانے میں ایگزیبیشنز لگتی ہیں، اس زمانے میں عکاظ نامی بازار کے اندر
عرب کے لوگوں کی ایگزیبیشن اور نمائش لگا کرتی تھی، جہاں پر لوگ اپنا سامان بیچنے کے لیے اور کچھ لوگ اپنا سامان خریدنے کے لیے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جانے کا قصد رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنات کی ایک جماعت آسمانوں پر چکر لگاتی تھی، اور فرشتے آپس میں جو بات کرتے تھے ان کو سن لیا کرتی تھی۔ ان میں بعض باتیں صحیح سنتی، بعض باتیں غلط سنتی، اور نیچے آ کر یہ جنات کا گروہ زمین پر کاہنوں کو اور عاملوں کو بتا دیا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر جنات آسمانوں پہ گھومتے لگے، کسی فرشتے کے منہ سے سنا کہ فلانے کے یہاں بیٹی ہوگی، تو نیچے جا کر کاہن کو بتا دیا کہ فلانے شخص کے یہاں بیٹی ہوگی۔ اسی لیے لوگ اس زمانے کے اندر کاہنوں کے پاس، عاملوں کے پاس، نجومیوں کے پاس کثرت سے جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پہ اسی لیے منع فرمایا کہ جو شخص کاہنوں کے پاس کوئی غیب کی بات سننے کے لیے جائے گا تو اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور حضور کو نبوت ملی، اب چونکہ آسمان سے وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، تو اب جب جنات آسمان دنیا پر جانے لگے تو ان کو شہاب ثاقب مارا جاتا تھا۔ یہ ایک ستارہ ہے جو کبھی کبھی ہم بھی آسمانوں پر دیکھتے ہیں کہ آسمان سے زمین پر ایک بہت بڑا ستارہ جسے شہاب ثاقب کہتے ہیں، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، مارا جاتا ہے۔ یہ مارنا در حقیقت ان جنات پر ہونے لگا جو جنات آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی خبریں چرایا کرتے تھے اور خبریں سنا کرتے تھے۔ تو جب وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، تو اللہ کی طرف سے ایسے جنات کو شہاب ثاقب مارے جانے لگا۔ یہ جنات آپس میں جمع ہوئے اور کہنے لگے، ہم تو موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے سے یہ خبریں سنتے آتے تھے اور نیچے جا کر بتایا کرتے تھے، یہ اچانک آسمان اور زمین پر کیا معاملہ ہوا ہے کہ اب ہم جب اوپر جاتے ہیں تو ہم کو ستارہ مار دیا جاتا ہے اور ہم اپنی باتیں، فرشتوں کی باتیں اوپر جا کر اب نہیں سن سکتے۔ چنانچہ جنات کے ایک بڑے سردار نے 7 کے قریب جنات کو نیچے زمین پر بھیجا کہ تم زمین پر جاؤ اور جا کر پتہ لگاؤ کہ ہمارے ساتھ اس قسم کے معاملات کیوں ہو رہے ہیں۔ جب یہ جنات نیچے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار اوقاس کی طرف جانے کا قصد رکھتے تھے۔ وہ لوگ جب وہاں پر پہنچے تو ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اس بازار کے اندر لوگوں کو پڑھا رہے تھے۔ یہ فرشتے بھی، یہ جنات بھی وہاں پر پہنچ گئے اور وہاں پر پہنچ کر آپس میں پوچھنے لگے کہ یار یہ ہم نے جو کلام اس وقت سن رہے ہیں یہ تو ویسا ہی کلام ہے جو موسیٰ پر اترا تھا۔ کچھ کہنے لگے کہ یہ تو وہی کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ تو جنات کے بڑے شخص نے کہا خاموش ہو جاؤ کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اس کا منظر اللہ یوں بیان فرمانے کہ اے نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے جنات کی ایک بڑی جماعت کو آپ کی طرف بھیجا جو قرآن کو سن رہے تھے، فلما حضروا، اور جب وہ آپ کے پاس مجلس میں شریک ہوئے تو کہنے لگے انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جب فارغ ہوئے، یہ جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور انہوں نے ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان لانے کا کہا، اسلام لانے کا کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بڑوں سے پوچھ کر بتائیں گے۔ یہ 7 اور ایک روایت کے مطابق 9 جنات واپسی جنات کی جماعت میں گئے اور وہاں پر جا کر ان کو بتایا کہ نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ان پر آ چکی ہے اور نیچے قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ اس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب یہ معاملہ پورا ہو گیا تو یہ جنات اپنی قوم کی طرف گئے اور کہنے لگے یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے نیچے جا کر ایسی کتاب اللہ کی تلاوت سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے اور ساری باتوں کی تصدیق کرتی ہے، حق کی طرف بلاتی ہے، سیدھے رستے کی طرف بلاتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کو جواب دے دو، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، دردناک عذاب سے تمہیں نجات دیں گے۔ اور اگر ہم نے اللہ کے اس بلانے والے کی بات نہ سنی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سخت عذاب آئے گا۔ تو ایک روایت کے مطابق اس وقت ان 7 یا ایک روایت کے مطابق 9 جنات کی دعوت کے اوپر 300 جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سب نے بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آخر صورت میں اللہ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ سے پہلے انبیاء پر بھی مشکلات آتی رہی ہیں
تکلیفیں آتی رہی ہیں، جیسے ان اولو العزم انبیاء نے صبر کیا ہے آپ بھی صبر کرتے رہیے۔ سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے، تمہیں ثابت قدمی رکھیں گے۔ جنت جس کا وعدہ اللہ نے متقی کے لیے کیا ہے اس کے اندر نہریں ہوں گی۔ قرآن مجید کی سورہ محمد آیت نمبر 15 میں اللہ کا ارشاد ہے، انہار من ماء غیر آسن، صرف ایسا ہی نہیں بلکہ پانی کی اتنی بڑی نہر ہوگی جس پانی کے اندر کبھی ذائقہ خراب نہیں ہوگا، وانہار من لبن، اور ایک نہر دودھ کی ہوگی، لم یتغیر طعمہ، جس کے ذائقے میں رتی برابر تبدیلی نہیں ہوگی، وانہار من خمر، اور شراب کی نہریں اس جنت کے اندر ایمان والے کے پاؤں کے نیچے بہتی ہوں گی، لذت للشاربین، کے پینے والوں کو پی کر بڑا مزہ آئے گا، وانہار من عسل، اور شراب کی نہریں ہوں گی، بالکل خالصتاً شراب ہوگا، ہر قسم کے پھل میوے وہاں دستیاب ہیں اور اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ہے۔ اب آپ بتائیے، کمن ہو خالد فی النار، ایک طرف وہ جنتی جس کے پیر کے نیچے سے اللہ تعالیٰ اتنی نہروں کو بہائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ ایک جنتیوں کے ہاتھ کے اندر ایک عصا ہوگا، جس عصا اور لکڑی کے اشارے سے جنتیاں نہر کی جہت اور ڈائریکشن طے کیا کریں گے۔ اپنے پاس سے ہٹانا ہوگا تو عصا سے اشارہ کریں گے، نہر ہٹ جائے گی، قریب کرنا ہوگا تو اشارہ کریں گے، قریب آ جائے گی۔ ان ساری نعمتوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں، بتاؤ کیا یہ شخص اور اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جو جہنم میں جائے اور جہنم میں اس کو جب پانی وہ مانگے تو اس کو گرم پانی ملے اور ایسا پانی ملے کہ جو اس کی آنتوں کو کاٹ دے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ محمد کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جو قرآن کے بارے میں، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کو یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے دلوں کے اوپر بھاری بھرکم قفل اور تالے لگ گئے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے ہیں۔ سورۃ الفتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نبی، آپ کی جو چھوٹی غلطیاں تھیں، انسان ہونے کے ناطے جو چھوٹی کوتاہیاں تھیں، وہ اللہ نے آپ کی ساری اگلی پچھلی معاف کر دی۔ اللہ نے اپنی نعمتیں آپ پر تمام کر دی اور آپ کو سیدھی راہ پر رکھا۔ اللہ نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ساتھ ہی ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قتل کی افواہ جب مشہور ہوئی، حضور کے ہاتھ کے اوپر بیعت کری تھی کہ جن لوگوں نے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کری ہے ان صحابہ کو بتا دیجئے کہ در حقیقت انہوں نے آپ کے ہاتھ پر نہیں کری بلکہ اللہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کری ہے۔ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، اور اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قوت، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے اوپر ہمیشہ رہے گی۔ آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا، ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ ایمان والے جو ایک درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ نے ان کے دل کے حال جان لیے، ان کے اوپر اللہ نے مدد اتاری، ان کو فتح قریب سے نوازا۔ آخری آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو حضور کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے، یوں تو آپس میں یہ لوگ نرم دل ہیں لیکن کافروں پر یہ لوگ سخت ہیں۔ آپ ان صحابہ کو دیکھیں گے کہ کبھی رکوع کی حالت میں ہوں گے، کبھی سجدوں کی حالت میں ہوں گے، اللہ کا فضل، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوں گے، ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات ہوں گے۔ یہ صرف یہی نہیں بلکہ اس سے پہلی کتاب تورات کے اندر بھی ان صحابہ کی مثال بیان کی گئی ہے، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری اس کتاب کے اندر ان کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ایسے ایمان والوں سے اور بعد میں وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں، اللہ پر ایمان لائیں، نیکی پر عمل کریں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان ایمان والوں اور ان نیکوکاروں کے لیے مغفرت کا اور بڑے اجر کا وعدہ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔